یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے دن کی اور رات کا، ایک دن جاتا ہے، رات آتی ہے، پھر رات جاتی ہے، دوسرا دن نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نظام بنایا ہے کہ ایک ہفتہ ایک الگ اکائی رکھتا ہے، ہفتے کا کوئی اختتام ہوتا ہے، کوئی آغاز ہوتا ہے، ایک ہفتہ نکلتا ہے، ایک نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے آنے جانے کا نظام بنایا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کو سالوں میں تقسیم کیا، ایک سال گزرتا ہے اور ایک نیا سال آتا ہے۔ اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ایک دن کے گزرنے کے بعد جائزہ لے، آج کے دن میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک رات کے گزرنے کے بعد انسان جائزہ لے، آج کی رات میں نے کیسے گزاری، اور پھر اس نئے دن کے نکلتے وقت ایک نیا ارادہ اس کے دل میں پیدا ہو کہ آج کا دن میں گزرے ہوئے دن سے بہتر گزاروں گا۔ ایک ہفتہ گزرے، جمعے کا دن آئے تو انسان نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، عام معمول کے وقت سے کافی پہلے مرد مسجد میں چلا جائے، پورے ہفتے کی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور ایک تازہ دم ہو کر ایک نیا ارادہ لے کر نیا ہفتہ شروع کرے۔ اللہ اس ہفتے کو میں پچھلے ہفتے سے بہت بہتر گزارنا چاہتا ہوں، اس کی دعا بھی کرے، اس کی کوشش بھی کرے۔ جب مہینہ ختم ہو اور نیا مہینہ شروع ہو تو پھر ایک موقع ملتا ہے اپنے جائزے کا، اپنے حساب کا، استغفار کا، اور ایک نئے ارادے کے ساتھ زندگی کو شروع کرنے کا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نئے سرے سے بندوں کے قریب آ کر بندوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ اس کے پیچھے یہ راز ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اچھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا انتظار فرماتے ہیں، یا وہ بندے اس انتظار کو محسوس کرتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ اب دن گیا، اب رات آئی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو دن کے گزرنے کے بعد غفلت کے ساتھ رات کو شروع نہیں کریں گے، اور رات کے گزرنے کے بعد غفلت کے ساتھ دن کو شروع نہیں کریں گے۔ وہ اپنا جائزہ لے رہے ہوں گے، شرمندہ ہو رہے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، اور یہ وقت ہے کہ میں ان کو یقین دلاؤں کہ میں خود تمہاری طرف سے معافی مانگنے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ یہ تو آج کے مسلمان ہیں، ہم اور آپ جیسے، جن کی زندگی میں ہزاروں دن گزر چکے، ایک بار بھی انہوں نے گزرنے والے دن کو شرمندگی کے ساتھ رخصت نہیں کیا، آنے والے دن کو نئے عزم و ارادے اور توبہ کے ساتھ اس کا استقبال دی، خبر ہی نہیں ہے بالکل۔ آج کے زمانے میں تو یہ مضمون بیان کرنا بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی غفلت، اور میں کون سا لفظ استعمال کروں، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے کہ جس کے 60 سال زندگی کو گزر چکے، اس نے شاید ایک مرتبہ بھی نہ سال کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، نہ مہینے کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، نہ ہفتے کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، دن اور رات کا تو ذکر ہی کیا، نہ اس نے کبھی نئے سال کے آنے پر کچھ نئے ارادے اور حوصلے کیے ہیں۔ یہ تو وہ زمانہ ہے جس زمانے کے مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے سال کو سال نہیں مانتے، وہ تو کسی اور کے رواج دیے ہوئے سال کو سال مانتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ سال شروع ہوتا ہے تب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مجھے بہت شک ہے کہ اللہ کی کتاب میں بھی ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہے، بہت شک ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کچھ اور تھے، تابعین کچھ اور تھے، ان کے لیے ہمیں کوئی اور نام تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمارے اسلاف کچھ اور تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے، اور اگر وہ مسلمان تھے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ نیا سال محرم کا کیا پیغام لایا، مہینہ یہ پیغام کیا لایا،
ہم کو تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. ہمیں تو خدا جانے کن کن کاموں میں لگا دیا گیا ہے. کہیں ہم سبیلیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ہم ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ہم کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ہم اللہ جانے کیسے جاہلانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرما جائیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہجری سال کیوں شروع کیا گیا، یہ اسلامی سال کو ہجرت سے کیوں جوڑا گیا. جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہماری درمیان ذکر ہونا چاہیے ہجرت کے واقعے کا. انسانی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں دی گئی، اس سے زبردست انقلابی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. ہمارے درمیان اصل تذکرہ ہونا چاہیے ہجرت کا، لیکن شیطان نے اور شیطانی لوگوں نے پوری امت مسلمہ، کم سے کم ہمارے ملک کے مسلمانوں کا تو یہ حال بنا دیا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ان کو کچھ اور یاد آنے لگتا ہے. بلا شبہ جو واقعہ اس وقت یاد کیا جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، بہت المناک واقعہ ہے، بہت غم انگیز واقعہ ہے، بہت شرمناک واقعہ ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے، کیا یہ امت وہ امت ہے جو اپنے شہیدوں کی شہادت پر ماتم کرے؟ شہادت ایسی چیز ہے جس پر ماتم کیا جائے؟ شہادت ایسی چیز ہوا کرتی تھی جس کے لیے مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کرتی تھیں کہ اللہ، اس بیٹے کو میں شہید دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی قسمت میں شہادت لکھ دیجیے. شہادت ایسی چیز تھی جس کی تمنا کیا جاتی تھی، دعائیں مانگی جاتی تھی. اسلام کی تاریخ میں سیدنا حسین پہلے شہید نہیں تھے. اسلام کی تاریخ میں تو پہلی شہادت پانے والی عورت تھی، مرد نہیں تھے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان، یمن سے آئی ہوئی وہ ایک مہاجر خاندان، جب مکے کی سرزمین پر ظالم غنڈہ قسم کے لیڈروں نے اس بوڑھی بے سہارا خاتون کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھ رہی ہو ہمارے تیر کمان تیار ہیں، کہو کہ میں نے چھوڑا اسلام کو، ورنہ ابھی تیر میرے کمان سے نکلے گا اور وہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا. اس بوڑھی خاتون نے اپنی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی شاید کلمہ پورا زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ تیر ان ظالموں کی کمان سے نکلا اور اس بوڑھی عورت کے نازک مقام پر لگا اور بدن کے ٹکڑے ہو گئے. یہ پہلی لاش تھی جو مکے کی زمین پر تڑپی تھی، یہ پہلا خون تھا جو مکے کی زمین پر بہا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ جیالے، وہ اللہ کے بندے، وہ ہزاروں صحابہ کرام جو شہید ہوئے، وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت جس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہا دیے تھے. جس وقت آپ نے فرمایا تھا وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، وہ سیدنا مصعب بن عمیر جو مدینہ منورہ میں پہلے علم کے پھیلانے والے صحابی تھے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور مدینے کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے درمیان ہمیں علم دین سکھانے والا کوئی معلم بھیج دیجئے. وہ مدینہ کا پہلا معلم و داعی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے، وہ مصعب بن عمیر جو لکھپتی انسان تھے، جو روزانہ ایک بہترین نیا جوڑا زیب تن کرتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، جدھر سے مصعب گزر جایا کرتے تھے ادھر دیر تک چرچا رہتا تھا کہ آج ادھر سے مصعب گزرے ہیں. اس خوشبو کی وجہ سے، اس قیمتی خوشبو کی وجہ سے جو وہ لگاتے تھے، بڑے ناز و نعم میں پلے تھے. لیکن جب اسلام لائے، جب سچائی کا دامن تھاما، جب اپنی تمناؤں کا رخ بدلا، جب عہد وفا کیا اور پھر اس کو نبھایا، تو اس حال میں شہید ہوئے کہ جس کپڑے میں ان کا کفن گھر سے لے کر دیا جا رہا تھا، اگر سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتے تھے. اس کے سوا گھر میں اور کوئی کپڑا موجود نہیں.